اس بات کو تھوڑا سمجھیں. شیطان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ انسان کے دلوں کو میں اندھا کر دوں گا، جس کی وجہ سے وہ تمہاری نعمتوں کو نہیں دیکھ پائے گا. تمہاری نعمتوں کو، نعمتیں تمہاری ہوں گی لیکن اس میں میرا حصہ ہوگا کہ فلان نے بیٹا دیا. اب گمراہ ہوا نہیں ہوا، شکر کا جذبہ ختم ہوا نہیں ہوا. دیا کس نے ہے؟ کس نے بیٹا دیا تھا؟ کس کی طرف منسوب کیا؟ نہ شکری ہے یا نہ شکری نہیں ہے. نعمتیں کس سے ملی ہے؟ اللہ سے. تو تمہارا دل اتنا اندھا ہوگا جس طرح جانور کا دل اندھا ہے. وہ مالک کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنے مالک کے باغ کو اور کسی کی دوسری کی کھیتی کو نہیں سمجھے گا. وہ کہتے ہیں کہ ساری کھیتی میری ہے، کھائے گا، حرام کھائے گا، حلال کھائے گا. یہ اس کے دل کا اندھا پن ہے. اب وہ امانت دار نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا مالک امانت سے خوش ہوتا ہے، میرا مالک صداقت سے خوش ہوتا ہے، میرا مالک عدل پر خوش ہوتا ہے، میرا عادل ایمانداری پر خوش ہوتا ہے، میرا مالک وفاداری پر خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیز جذبات اس سے نکل جائیں گی. جب شکر نہیں رہے گا تو دل اندھا ہو جائے گا. شکر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا دل بینا ہو، جس کا دل دیکھنے والا ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. قرآن مجید نے سنایا ہے، اس میں قرآن مجید میں موجود ہے. بلقیس ایک عورت تھی، بڑی حکومت تھی اس کی، بڑا اس کا تختہ. سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعہ مشہور واقعہ ہے. اس کے پاس اس کے تخت کو لایا گیا اور اس کو بلایا گیا کہ آ جاؤ ورنہ تم پر حملہ ہو جائے گا. وہ آ گئی. ہوشیار تھی ایک. دوسری وجہ اس میں یہ تھی کہ وہ حق کی طالب تھی، حق کے، لیکن اس کے سامنے حق نہیں آیا تھا. اتنے بار مسلمانوں کے سامنے حق کو لایا گیا اور دیکھنے والوں نے ادھر تلاش کیا کہ کہیں سے وہ اٹھے گا، کہیں سے وہ اٹھے گا. لیکن جب دل پتھر بن جاتے ہیں تو پھر جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پتھر بن جاتے ہیں. تو وہ اس کے پاس آئی. وہ محل میں تھی، محل میں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. جب وہ محل میں داخل ہو گئی، واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو اس کا جو محل تھا وہ شیشوں سے جڑا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا. جب اس سے کہا گیا، جب وہ اندر آنے لگی تو اس نے اپنے پینچوں کو یا اس کو لنگی کو اٹھایا. تو اس کہنے والے نے اس کو کہہ دیا کہ یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے. اب وہ اس قدر اس کا دل اس کو صحبت حاصل ہو گئی. کس کی نظر لگی اس پر؟ نظر کس کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی تھی. دوسری بات، وہ طالب حق تھی، حق کی طالبہ تھی. جب حق کا طالب ہوتا ہے تو وہ روشنی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کے طالبوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. لیکن ایک طالب ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. طالب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو خواہش کرتے ہیں تو اس کو پیچھے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود آ جائے، ایسا نہیں. وہ تلاش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو یہ جب آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ اب اس فوراً ڈر گئی کہ اوہو ابھی تک میں تو مظاہر قدرت سے ڈر رہی تھی. مظاہر قدرت کیا ہے؟ قدرت کی جو جہاں سے اظہار ہوتا ہے. یہ سورج ہے، سورج پرست تھی، یہ چاند ہے، یہ جتنے دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کی نشانیاں ہیں. یہ تو خود قدرت نہیں ہے، خود تمہیں تو اس نشانیوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، اللہ کو چھوڑ بیٹھی تھی. تو فوراً کہی کہ یا اللہ مجھے معاف کریں، اور کہا کہ میں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. پہلے اس کے لیے تسلیم تھی، اب کیا ہو گیا؟ اپنے رب العالمین کے لیے تسلیم ہو گئی. کس کے ساتھ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. یہ کیا تھی کہ اس کا دل نے کیا دیکھا کہ اس کے اسباب کی پردوں میں اس نے اللہ تعالی کی طاقت کو دیکھا. جب انسان کا دل شکر گزار ہو جاتا ہے تو وہ دل کے اس اسباب کے پردوں میں اپنی رب کی قوت کو دیکھتا ہے، طاقت کو دیکھتا ہے. تو کیا ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے گا؟ کیا ایسا شخصیت اللہ کے صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں تصوف. سمجھ آئی جو حضرت شخص نے فرمایا تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ تصوف. اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید حدیث کے الفاظ میں احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرو جیسا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب کسی شخص کو ایسے اللہ تعالیٰ ایسے اس کی قدرت سامنے آ جائیں وہ اپنی بائی کو بائی سمجھے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. کیسی بائی ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، بائی ہو گئے. وہ اس کی خیر میں اپنا خیر دیکھے گا. معاشرہ بن گیا نہیں بن گیا؟ جب میں آپ کی خیر کو پہنچانے میں اپنا خیر دیکھتا ہوں تو اس وقت معاشرہ جڑ جائے گا نہیں جڑ جائے گا؟ یہ باتیں اثر کے ایمان میں ہو چکی ہے. دوسری پڑھے معاشرہ جڑ جائے گا. معاشرہ جڑ جائے گا. ہمارے مولانا مفتی سید ناقص سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ سے طبیعت ٹھیک ہے، مستقل ٹھیک کر دے، بس کبھی خراب ہی نہ ہو. بہت تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جو شخص جس کا تزکیہ حاصل ہوا. تزکیہ کیا ہے؟ اب یہ تکبر، غرور، شرک، نفاق، یہ جتنے رذائل ہیں وہ دور ہو گئے. اس کی مقابل صفات امانت، صداقت، شجاعت، یہ ساری جتنی خوبیاں ہیں اس کے اندر آ گئی. اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ. کیا؟ اللہ. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ رنگ کیسے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کو پہچانا ہے، اسی کے سامنے جھکے ہیں، اسی کو. اس کا رنگ ہم پر چڑھ گیا. اس کا رنگ کیا ہے؟ مہربانی ہے. تم رحمان کی بندے ہو، عباد الرحمن، رحمان کا رنگ چڑھ گیا. تم رحیم کی بندے ہو، رحیم کا رنگ چڑھ گیا. یہ نہیں کہ تمہارے اندر وہ صفات آ گئی، رنگ چڑھ گیا. سمجھ آئی بات؟
اثار آئے آپ پر عدل کا رنگ چڑھ گیا، آپ کے اندر ہمت آ گئی، آپ ڈٹنے والے بن گئے، ڈٹنے والے بن گئے۔ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کام کرتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا، لا یخاف عقباها، لا یخاف عقباها۔ وہ حق کے راستے پر جب چل پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا تمام دنیا کرے جو کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم سے کہتا ہے کہ اگر میری دعوت کا تمہارے اندر کڑا ہونا تم پر گران گزر رہا ہے، تو تم اور تمہاری جتنی حواری ہے، دوست ہے، تمہاری جتنے وہ شرکاء ہے، سب کو بلائیں، ایک منصوبہ بنائیں، اور پھر ہمیں مہلت بھی مت دو، مہلت بھی مت دو، مجھے بتاؤ بھی وہیں نہ ایک وار حملہ کرو، پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنا دے۔ ہم نے شکر کا مقصد بہت معمولی لیا ہے۔ شیطان نے کہا لا تجدو اکثرہم شاکرین، اسی ناشکری کی وجہ ہے کہ وبال آتا ہے۔ وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے۔ آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، کائنات کی چیزیں تمہارے لیے بنائی، دنیا تمہارے لیے بنائی، آخرت کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تمہاری فطرت کے اندر اپنی توحید رکھ دی اور وجدان کے اندر رکھ دی، تمہاری عقل دی، فہم دیا، پھر آپ کے ساتھ تربر خونا ہے کیا نا میرے پشتو دے جائے تو اس کی کیا مقابل ہو؟ تم اس کا مقابل ہو؟ کیوں تم کو عذاب دیتا ہے؟ یہ عذاب تم کو ناشکری کی وجہ سے ملتی ہے، تم ناشکری کرتے ہو۔ اپنی زندگیوں پر ہم نظر ڈال دیں، ہماری زندگی کیسی ناشکری سے گزرتی ہے۔ گھر سے لیتا ہوں اب میں، تمہارے گھر کے اندر ساس کو اللہ تعالیٰ نے بہو دیا، بہو دی، تو یہ شکر کا مقام ہے نہیں۔ اگر اس کو اپنی بیٹے کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ نچاکی ہو تو پریشان رہتی نہیں، پریشان رہتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی محبت کرتی ہے تو یہ آپ کو فریق سمجھتی ہے۔ اس بیٹے سے کبھی ماں راضی نہیں ہوتی جو کیا ہے، جس سے بیوی خوش ہو۔ ویسے ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، میں تقریباً کہا ذہن میں تقریباً تب زبان سے کہہ دی۔ تو وہ آدمی حقوق پہ پورا کرے گا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مجھے دی ہے۔ وہ جانوروں کا حقوق بھی ادا کرے گا، وہ بیوی کا حقوق بھی ادا کرے گا، وہ شوہر کے حقوق بھی ادا کرے گا، وہ ہر کسی کی جس پر جو مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی کی حقوق کو ادا کرے گا، کیونکہ حقوق اسی وقت آگے ہوتی ہے کہ وہ نعمت ملتی ہے، تو وہ نعمت کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دیتا ہے تو وہ اس حکومت تمام جو اس کے عوام ہے اس کو وہ عیال سمجھے گا کہ میری عیال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی ہے، اس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سربراہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری متحد کر دی،
اب ان پر میں ایسے بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ اس کا متحمل نہ ہو. اس کو کہیں کہ 6 فٹ دور رہے. آپ بتاؤ تو مار دو نا, کیوں نہیں کہتے کہ نہیں مارتے؟ 6 فٹ دور رکھو. 10 فٹ کا کمرہ ہے تمہارے یہاں, تو ویسی بھی گرمی ہے, ابھی گرمی ہے. 10 فٹ کا کمرہ ہے, 4 بچے ہیں, ایک بیوی ہے, ایک وہ ہے کیا شوہر ہے. یہ 10 فٹ میں 10 مجھے فیصلہ کرا دو. کیسے کراتے ہو؟ بچہ پیدا ہوئے, ابھی میں بائیں لگا تو یہی آپ کو کہے گا. بچہ کو ہاتھ لگاؤ, اگر بچہ ماں بچے کو اٹھاتی ہے, بچہ ہے روتا ہے, تو پتہ نہیں کہ ماں میں کرونا ہوگا یا اس میں کرونا ہوگا, یا تو دونوں مریں گے یا ایک ضرور مریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ اب اس بیوقوفی کو پوری ہم مان رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں اس پر. بس میں ایک بس کے اندر 45 آدمی بیٹھ جاتے ہیں, پشاور سے لے کر کراچی تک سفر کرتے ہیں. 24 گھنٹے سفر میں اس کو کرونا نہیں لگتا. مسجد میں آ جائے کیا ہوگا؟ کرونا ہے. حکومتوں کا کام, علماء کا کام یہ قوم کو ڈرانا نہیں ہے. ڈاکٹروں کا کام وہ قوم کو ڈرانا نہیں ہے, وہ قوم کو حوصلہ دینا ہے. پہلے ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے, تو آدھی بیماری تو اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر کہیں کہ بس انشاءاللہ 2 دن کے بعد آپ مر جاؤ گے, تو شاید 2 دن سے پہلے اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے گا. حوصلہ دو لوگوں کو, تم خیر والے لوگ بن جاؤ. حکومتوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کہ ڈرو مت, کوئی بات نہیں ہے, یہ بیماریاں آتی ہیں جاتی ہیں. علماء کہیں کہ خوف مت کرو, خطرہ مت کرو, اللہ کو یاد کرو, انشاءاللہ ساری بات ٹھیک ہو جائیں. یہ پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے, اس پاکستان کا بھی شکر کرو. ابھی تک امارات عربی ممالک جو ہے وہاں مساجد بند ہیں, سینما کھلے ہیں. اب اس کو بھی امت نہ سمجھے تو یقیناً یہ دل اندھے ہیں یا اندھے نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حوصلہ دینا یہ ہماری قوم کا فریضہ ہے کہ لوگ حوصلہ دیں. بیماریاں آئیں گی, پہلے بھی آئی ہیں, گئی ہیں, لیکن یہ کبھی کبھی بیماری پرانی ہوتی ہے, نام نہیں دیتا ہے. زکام ہوتا ہے, چھینک آتی ہے. اب چھینک آتے ہیں تو آدمی درد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھاگے نہیں, مسجد خالی نہ ہو جائے. اس لیے کھانسیاں کم ہو گئی. پہ اس وقت سردی میں بہت کھانسی ہوتی تھی, اس اور کوئی دباتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو وہی زکام ہے, وہی کھانسی ہے, وہی چھینک ہے, وہی چیزیں یہ چلتی رہتی ہے. تھوڑا سا زیادہ, کبھی زیادہ ہوگا, کبھی کم ہوگا. تو نام بدل دو. آج کل نام بدلنے کا ایک ترتیب بنی ہے. پہلے ڈم نہیں آتا ہے, ڈم جو رقص کرتے تھے, ہم اس کو ڈمان ڈم ہے. اب وہ کہتے ہیں فنکار ہے. میراثی کہتے, پہلے میراثی کہتے تھے, اب فنکار بن گئے. اچھے ناموں سے کوئی بری چیز اچھی نہیں ہوتی, بری چیز اچھے ناموں سے اچھی نہیں ہوتی. بری بری ہے, برائی برائی ہوتی ہے, اچھائی اچھائی ہوتی ہے. بہرحال درمیان میں بات آ گئی, چونکہ آج کل یہ وبا ہے, اس لیے میں نے کہا تو ایک وبائی بات کروں.
میں کہتا ہوں کہ بیماریاں ہوتی ہیں، ہر موسم کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، یہ آئیں گی، کبھی زیادہ بھی آئیں گی، لیکن تمہارا کام لوگوں کو خوف وراث میں مبتلا نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا ہے، خوف وراث سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ جب خوف وراث سے لوگوں کو نکالو گے تو اس کے اندر دفاعی قوت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ دفاعی قوت خود بیماریوں کو پھینکتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ناشکری نہ کریں۔ الحمدللہ میں تو کل بھی کہا تھا، کربو شریف میں بھی کہتا رہتا ہوں، ہماری بعض باتیں ٹیپ بھی ہوتی ہیں، سن لیں ان کو۔ میں نے کہا ہے، کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم ہزار کمزوریوں کے باوجود تمام ممالک سے اچھا ملک ہے، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے۔ وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، یہ جو امریکہ وغیرہ ہے اس کی گھر خالی ہے۔ جب بے حیائی ہو تو خاندانی زندگی کیسے رہے گی؟ وہاں غریبی زندگی نہیں ہے، پوچھیں، وہاں نہیں ہے۔ جیب کے اندر تمہارے ساتھ 10-20 روپے ہونی چاہیے، ڈالر، ورنہ آپ کو ساتھ ہر کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، مارے گا کہ پیسہ نکالو، پیسہ نہیں ہے تم کو مارے گا۔ لیکن وہ ہمیں تو باتیں پھینکتی ہیں، اپنی باتیں نہیں بتاتی کہ ہمیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت خیریت ہے الحمدللہ۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک آدمی چرسی تھا، بنگی تھا، وہ کہیں بازار میں گیا تھا، وہاں بہت لوگ شراب بھی پیتے تھے، چرس بھی پیتے تھے، بنگ بھی پیتے تھے، رشوت بھی لیتے تھے، بہت غلط کام ہوتے تھے۔ تو وہ اپنی گاؤں میں جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے برا کہتے ہو، جب میں بازار میں گیا تو مجھے اپنے اوپر ککا صاحب کا شک ہونے لگا۔ ککا صاحب ہمارے یہاں صوبہ سرحد میں ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، ہمارے سیادنان فقیر صاحب اس کی وہ ہے پوتے ہیں، نیچے کا پوتے نہیں، پر پوتے ہیں۔ وہ اتنی مشہور تھے کہ وہ نیکی پر مشہور تھے کہ گویا میں کسی کو کہا کہ تم ککا صاحب تو نہیں ہو، مانے کہ بڑے آدمی تو نہیں ہو۔ وہ کہتے کہ دوسروں کو دیکھ کر مجھے اپنے اوپر شک ہوا کہ میں ان کے مقابلے میں کیا ہوں، ککا صاحب۔ تو پاکستان دوسری ممالک کے مقابلے میں، سعودی عرب کے مقابلے میں ترک کیسے اچھا جا رہا ہے، کہتے ہیں اچھا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی سب کے مقابلے میں یہ کیا ہے، یہ کاکا صاحب ہے۔ لیکن گلہ ہے یہ کیا ہے، یہ منصب کے لیے کبھی بڑی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں منصبوں کے لیے، اور کبھی رشوت کھاتے ہیں، کبھی گڑبڑ بہت کرتے ہیں، لیکن خوبیاں ہیں، یہاں مدارس ہے، یہاں ان کی برکت سے بچا ہوا ہے، ان کی برکت سے بچا ہوا ہے۔ اس پاکستان کو سمجھنا چاہیے، یہ حکمرانوں کو بھی شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہاں مساجد ہے، یہاں مدارس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہتے ہیں کہ مدارس میں ہم اصلاحات کرتے ہیں۔ اصلاح کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب آدمی بیمار ہو اس کے لیے علاج کیا جاتا ہے یا تندرست ہو بیمار؟ پاکستان یہ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، کبھی پاکستان سے کوئی گیا ہے کہ میں امریکہ میں ایک پیر سے بیعت ہو جاتا ہوں؟ بتاؤ بھائی۔ لندن گیا ہے کوئی، افریقہ گیا ہے، ترک گیا ہے، وہاں سے لوگ آ کر یہاں خانقاہوں والوں سے بیعت ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کے سفیر بن جاتے ہیں وہاں۔ تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے مدارس میں افریقہ سے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، لندن سے آتے ہیں پڑھتے ہیں، کبھی پاکستان کا کوئی طالب اسکول والا اسٹوڈنٹ، امریکہ والا اسٹوڈنٹ جو وہاں پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، وہ یہاں آیا ہے؟ تو اصلاحات اسکول میں کرنی چاہیے، ایسا مدرسے میں کرنی چاہیے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ آپ اپنی سفیروں کو وہاں سے لوگوں کو تعلیم دلا کر وہاں امریکہ کے سفیر بن جاتے ہیں، یہاں جو آ جاتے ہیں۔
تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ شکر کریں. ہم تو عوام کہتے ہیں کہ شکر کرو، لیکن کیا کریں؟ وہ شکر کریں، اپنی منصب کی قدر کریں، اس قوم کی شکر کریں، خانقاہوں کی قدر کریں، اور مدارس کی قدر کریں، نیکوکاروں کی قدر کریں، مساجد کی قدر کریں. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی فتنوں سے پاکستان کو بچائے رکھا ہے. اور ایک میں آپ کو پیشنگوئی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایک قیاسی بات کرتا ہوں. آپ کو دجال آنے والا ہے، سب مانتے ہیں آنے والا ہے. یہ بعض ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کرونا وغیرہ، یہ ساری اس کی فتنے ہیں. اس دجال کے لیے یہ علاقے کھڑے ہوں گے پاکستان. آپ دیکھیں گے فتح یہ لوگ کریں گے. تو فتح تب ہوگا یہاں سے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو وہاں سے لائیں گے وہ کیا نام ہے، خراسان یا سندھ تک علاقہ ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. کالی پگڑی والی پگڑی ہو، کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ سب آئیں گے وہاں سے. کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب دجال کا غلبہ ہو جائے گا تو یہ پاکستان کی فوج میں اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح لوگ پیدا ہو جائے. یہ فوج تو ہوگا، اس کے ساتھ فوج بھی ہوگی. ہماری فوج کے اندر دیندار ہے. آج بھی وہاں داڑھی کوئی نہیں رکھ سکتا فوج کے اندر. کہاں؟ ترکی میں رکھ سکتا ہے، بلکہ ختم بھی شاید کس طرح کی وہ بھی نہیں کر سکتا. پاکستان غنیمت ہے، فوج غنیمت ہے، اس کی پولیس غنیمت ہے، لیکن پوری اچھی ہر جگہ میں ہوتی ہے، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، عوامی بھی ہوتے ہیں، خواص میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سارے طبقات اس شکر پر آ جائیں، شکر پر آ جائیں، قدر کریں. اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا، تم کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. تو 3 کام کریں. کیا کام کریں؟ 3 کام. ایک، ہر شخص جو جہاں بھی ہو، خواہ فوج میں ہے، خواہ پولیس میں ہے، خواہ جمعیت میں ہے، خواہ کسی تعلق ہے اس کا، وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، تزکیہ کا. جب تزکیہ ہو جائے گا تو دل شاکر بن جائے گا. سمجھ آئی بات؟ ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو پوری دین کے لیے چن لیا ہے، قوموں کے لیے چن لیا ہے. تم کیوں محکوم بنتے ہو؟ تم کیوں عزت کی زندگی نہیں چاہتے؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ ہماری چیزوں کے، ہماری بینکوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسلامی بینکوں کو کیا کرتا ہے؟ نقل کرتے ہیں. تم کیوں ڈرتے ہو؟ چند خرابی ہے اس کو دور کر دو. باقی الحمدللہ پاکستان کے اندر قانون اچھا ہے، قرآن لکھا تو ہے، اللہ پاک عمل بھی توفیق عطا فرمائیں. تو ایک بات تو یہ کریں. دوسری بات کس کو کیا کریں؟ اس کو پوری دین پر کوشش کریں کہ ہم خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی لگائیں. تیسری بات اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد کے لیے ہم زبانوں کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں. یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے. جب پٹھان، یہ عربی ہے، یہ اعجمی ہے. یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں. ایک بات. دوسری بات، ہماری چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، اس کو چھوڑ دیں. ایک تو بڑی اصولی مسائل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے. اس کی بجائے ہم جو بنیادی مسائل ہیں ان پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. دوسری بات، 2 بات. تیسری بات،
یہ جو تنظیمیں ہیں اسلامی تنظیمیں یہ آپس میں ایک ہو جائے کام اپنا اپنا کریں لیکن جب میں بھی تم بھی وہی کام کرتے ہیں جو میرے رب کا کام ہے میں بھی وہی کام کو جو میرے رب کا بتایا ہے تو ہمیں جوڑ ہونا چاہیے نا اگر ایک باپ ہے اس کا سپر مارکیٹ ہے اس کی 4 بیٹے ہیں ایک کو آلو کا دکان دیا کہ وہ یہ جو سبزیاں فروخت کرتے ہیں دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ تم کپڑے وغیرہ کرتے ہیں تیسرے کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری کام کریں چوتھے کا اور کام کریں اور سارا فائدہ باپ کو جاتا ہے اب اگر وہ آپس میں چند بھائی ہیں وہ کہیں چتانی شروع کر دیں تو معلوم ہوا کہ وہ کام اپنی والد کے لیے نہیں کرتے کس کے لیے کرتے اپنے لیے کرتے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے تو سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں چاہے وہ جہاد ہو تبلیغ ہو خواہ وہ مدرسہ ہے خواہ تعلیم جو بھی ہے تنظیم ہے سارے کے سارے اللہ کے لیے ہے تو کریں لیکن سب آپس میں اس کے اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے ان سب باتوں کے لیے ہم نے چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں دے دیں اس کا فائدہ دیکھو گے اٹک میں جاؤ اٹک میں بڑے اختلافات تھے آج وہاں اختلافات نہیں ہیں ایک چھت کے نیچے سارے ذکر آپ انڈونیشیا میں جائیں نا وہ کیا کہتے ہیں وہ کوریا میں 2000 میں ایک مسلمان نہیں ہے وہاں ساتھیوں نے مرکز بنایا طالب علم گئے تھے وہاں لیکن یہاں سے تربیت لے کر گئے تھے اس بجائے کہ وہ اس کے سفیر بنتے وہ پاکستان کے سفیر وہاں بن کر رہ گئے خلقہ سے گئے تھے اور انہوں نے دارالایمان بنایا انہیں حکومت نے اجازت بھی دی 2 اور ابھی تک وہاں جمعہ بند نہیں ہوا کفر کی جگہ میں کرونا کے موقع پر بھی نہیں بند کیا کہ اللہ والے لوگ ہیں رہنے دیں ان کو بڑی بات ہے بڑی بات نہیں کام شروع کر دیں لندن میں امریکہ میں ہمارے ایک ساتھی ہے ذیشان اس کا نام ہے اس نے کارگزاری بھیجی ہمارے یہاں کارگزاری آتی ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا بیان ہوا ذکر ہوا اور اس میں تعلیم ہو گئی اور دعا ہو گیا الحمدللہ اس میں بندہ اکیلا تھا باتوں سے باتیں آتی ہیں عمل سے عمل آتے ہیں آج اس کی مجلس کو دیکھو تو ایک تو مجالس شروع کریں لیکن اپنے ترتیب کے ساتھ جہاں ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہم مانگتے ہیں آپ لوگوں سے بات سمجھ آئی ہوگی کہ ضروری ہے ضروری نہیں تو اس کے لیے ایک چیز ہم مانگتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں دے دیں اس میں آپ کے اندر الحمدللہ آپ ملک کے وفادار آپ ملت کے وفادار ہو جائیں گے آپ جہاں جس طبقے میں آ جائیں کیا فوج کے لیے امانتدار لوگوں کی ضرورت ہے نہیں ہے کہ جو ملک کے وفادار ہو ضرورت ہے خود فوج کو ضرورت ہے پولیس کو ضرورت نہیں اسپتالوں کو ہے یا نہیں ہے جماعتوں کو یا نہیں ہے گھروں کو یا نہیں ہے تو جو آدمی امانتدار ہو سچا ہو عادل ہو تو اسی سے تو گھر بھی بنے گا قوم بھی بنے گا ملک بھی بنے گا پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ پھر ہمارے ساتھ آپ جوڑتے جاؤ ہم تنظیم کوئی تنظیم نہیں ہے تو ہم تمہاری کرسی کی کوئی لالچ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں نے کہا کہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں نا کہ کوئی آدمی اللہ پاک اٹھائے کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں جو بھی آئے لیکن وہ ہمیں اچھائی کے راستے پر قوم کی بھی لگائے خود بھی رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کے لیے دیکھو ہر کسی کا یہ ضرورت ہے ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے نہ آپ سے سرداری مانگتے ہیں نہ تمہاری بادشاہی مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں مانگتے بلکہ ہمیں کہہ بھی دیا گیا ہے شاید ہمارے ان لوگوں کو پتہ ہوگا ہماری بات کو میں نے بتایا بھی تھا
کہ آپ کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے خیر وہ کریں گے، آپ پھر لوگوں کو بنائیں ایسا، لیکن میں نے نہیں قبول کیا۔ ضرورت نہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کہہ دوں کہ تم اچھے ہو جاؤ، اگر اوپر سے بہت اچھا آدمی اوپر سے آ جائے، نیچے جب دیکھیں ساری گند ہے تو نیچے اوپر والا آدمی بھی اس کڑے میں گر جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو یہاں موجود ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ تو اس سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے چلنے کے لیے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگی۔ محمد صالح جن کا نکاح ہے وہ آگے آ جائیں۔